رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کی دو آیتیں 172 اور 173 تلاوت کی ہے. اس سے پہلے جو گزشتہ آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الناس، اے لوگو. پوری انسانیت کو خطاب کیا گیا تھا. اب یہ جو آیات ہے اس میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر ایمان والوں سے خطاب فرما رہے. اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ ایمان والو جو روزی ہم نے تمہیں دی ہے اس میں سے پاک چیزیں کھاؤ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حلال کھانے کا یہ وہی حکم اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو دیا ہے. اللہ فرماتے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولوں کی جماعت پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. تو تمام انبیاء اور ایمان والوں کو ناپاک چیزوں کے کھانے سے منع فرمایا گیا، کیونکہ ایسی چیزیں کھانے سے انسان میں خرابی پیدا ہوتی ہے. پاک چیزوں کا کھانا ہے اور ناپاک چیزوں سے پرہیز، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے طور پر بیان فرمایا ہے. اللہ فرماتے کہ وہ ایسے رسول ہے کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ناپاک قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، ان کے استعمال سے یا تو جسمانی طور پر خرابی پیدا ہوگی یا روحانی طور پر. پاک چیز وہ ہے جس میں کوئی گندگی نہ ہو. گندگی ظاہری بھی ہوتی ہے، باطنی بھی ہوتی ہے. ظاہری گندگی تو یہ ہے کہ کوئی چیز ظاہری طور پر ہی سامنے ناپاک اور گندی نظر آ رہی ہے، اور باطنی گندگی حرام مال جیسے چوری ہو، خیانت ہو، رشوت ہو، دھوکے ہو، ہڑپ سے ہو، یہ باطنی گندگی ہے. روحانی گندگی یہ ہے کہ اس میں کسی غیر کا حق شامل ہو. علامہ اقبال مرحوم نے بھی کہا ہے کہ حلال کھانا اور سچی بات کرنا یہ دین کی گرہ اور راز ہے، یہ مضبوطی ہے. مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، جسم اور لباس گرد آلود ہے، اس پر پوری مٹی پڑی ہوئی ہے، بڑی تکلیف پاتا ہے. وہ دعا کرتا ہے یا رب یا رب، اے مولا کریم میری دعا قبول کر لے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جبکہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام، اس کا کھانا پینا حرام ہے، وغذی بحرام، حرام غذا سے پرورش پاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے حلال کھانا یہ شرط کے درجے میں. اسی طرح عبادت کی قبولیت کے لیے بھی لازم ہے کہ عبادت کرنے والا حلال اور پاک چیزیں استعمال کرے. تو فرمایا کہ اللہ کی عطا کی ہوئی روزی میں سے پاک چیزیں کھاؤ. وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون،
اگر تم خالص اللہ ہی کے عبادت گزار ہو۔ اب شکر ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ مثلا زبان سے شکر ادا کرنا کیا ہے کہ الحمدللہ کہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ بدن کے اعضاء کا شکر یہ ہے کہ بدن سے ایسے کام کرے کہ جن سے اللہ کی تعظیم کا اظہار ہوتا ہو۔ نماز پڑھے، روزانہ دو رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت نفل پڑھ کے صلاۃ الشکر پڑھے۔ اور دل سے شکر ادا کرنا یہ ہے کہ دل میں یہ عقیدہ رکھے کہ تعظیم کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جنوں اور انسانوں کی ایک حالت یہ بھی ہے کہ اخلق و یعبد غیری، اللہ کہتے پیدا میں کرتا ہوں، عبادت دوسروں کی کرتے ہیں، مانگتے میرے علاوہ دوسروں سے، سر ٹیکتے میرے علاوہ اوروں کے سامنے، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے۔ اسی طرح فرمایا کہ ارزق و یشکر غیری، رزق میں دیتا ہوں، روزی میں پہنچاتا ہوں، مگر شکر دوسروں کا کرتے ہیں۔ اس مضمون کو امام راضی اور دوسرے مفسرین نے نقل کیا ہے۔ اب یہ حلال کھانے کا قانون بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر محرمات اربع یعنی 4 حرام چیزوں کا تذکرہ کیا، یعنی وہ چیزیں جن کا استعمال انسان کے لیے قطعاً یقیناً ناجائز ہے۔ کیا فرمایا؟ انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ فرماتے کہ تم پر حرام ہے مردار، پہلا، دوسرا والدم خون، تیسرا ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور چوتھا وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی غیر کا نام پکارا جائے۔ اب جو حرام چیزیں ہیں اس میں سے پہلا نمبر ہے مردار، پہلا نمبر مردار کا ہے۔ اب اس سے وہ جانور مراد ہے جو حلال ہو، ذبح کرنے کے قابل ہو، مگر بغیر ذبح کیے مر جائے۔ حلال تو ہے لیکن بغیر ذبح کیے مر گیا تو اب وہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ ایسا جانور حرام کی فہرست میں آ جائے گا، اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، وہاں پر بھی یہ 4 مذکورہ محرمات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ محرمات میں مردار کی یہ صورتیں بھی شامل ہوگی، والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، کہ وہ حلال جانور جو گلا گھٹ کر مر گیا، اپنے آپ مر گیا، ذبح نہیں ہوا، چوٹ کھا کر مر گیا، جھٹکے سے مرا، بولتے نا آج جھٹکا والا چل رہا ہے، یا بلندی سے گر کر مر گیا، یا ٹکر کھا کر کسی گاڑی سے یا کسی چیز سے ٹکر کھا کر مر گیا، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، یہ حرام ہے، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر دیا۔ کسی درندے نے پکڑا تھا، آپ نے چھڑوا لیا، زندہ تھا، آپ نے ذبح کر لیا، اب وہ حلال ہے، لیکن اپنے آپ وہ ہے تو وہ حرام ہے۔ یا جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا ہو، یا یہ کہ پاسوں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو، ایسی چیزوں کا کھانا مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو یہ مردار میں آتے ہیں۔ مردار کے حرام ہونے میں حکمت یہ ہے، اب غور سے سنیے گا، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب کہیں سے آپ گوشت وغیرہ لو تو اس بارے میں معلومات کر لو کہ واقعی وہ صحیح سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، یا آپ تک صحیح ذبح کے ساتھ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے، یا ایسے ہی بس مارکیٹ میں آ گیا لا کر کے پہنچا رہے، آپ مسلمان ذبح کرنے والے سے یا مسلمان قصائی سے لے رہے ہو، کیا ہے نہیں پتا۔ ہاں، مردار کے حرام ہونے میں حکمت یہ ہے کہ مردار کے گوشت کھانے سے انسان میں سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھو آج عام طور پر آپ کو کوئی کام دینی کام کرنے کا دل ہی نہیں کر رہے،
کسی عبادت اور نیکی کے کام میں خوشی محسوس نہیں ہو رہی ہے، دل پہ بوجھ رکھ کے بندہ کر رہا ہے، اسی لیے مردار کا گوشت حرام قرار دیا گیا۔ اس لیے اس بات کو اچھے سے ذہن میں رکھو۔ اسی طریقے سے ایک دوسری چیز فرمائی کہ خون کو حرام قرار دیا گیا، تو یہاں پر جس خون کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ بہتا ہوا خون ہے جو رگوں میں چلتا ہے اور ذبح کرتے وقت بہہ جاتا ہے، یہ حرام ہے۔ سورہ انعام میں اسے کہا گیا دمم مسفوحا، یعنی بہایا ہوا خون کہا گیا، یہ یقینی حرام ہے اور اس کے استعمال جائز نہیں۔ ہاں، رگوں کا خون بہہ جانے کے بعد جو خون گوشت میں لگا رہ جاتا ہے وہ حرام نہیں ہے۔ اگر گوشت بغیر دھوئے بھی پکا کر کھا لیا جائے تو وہ پاک ہے، لیکن ہاں پاکی کا اور نظافت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے دھو لو، لیکن اس کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ ہاں، جس جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کرنا ممکن نہ ہو اس کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اسے اللہ کا نام لے کر زخمی کر دینا ہی کافی ہے۔ بھاگ جانے والا جانور اگر تیر چلاتے وقت یا نیزہ اور بھالا مارتے وقت اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور حلال ہوگا۔ بھاگ رہے، آپ نے دور سے شکار کے لیے اس کو تیر مارا، نیزہ یا بھالا مارا اور اس وقت اللہ کا نام لیا، تو چاہے اسے زخم جسم کے کسی حصے پر آئے اور خون بہ رہا ہے اب وہ حلال ہے۔ علامہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مراد مردار وہ جانور ہے جو اپنے آپ مر جائے، یعنی جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ سورہ انعام میں موجود ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا اس کو نہ کھاؤ، وہ اللہ کے نام کی برکت سے پاک ہوگا۔ جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے وہ اللہ کے نام کی برکت سے پاک ہو جائے گا، اور جس جانور کو شرعی طریقے کے خلاف شکار یا ذبح کیا جائے وہ بھی مردار تصور ہوگا۔ ذبح مارتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا، کسی جانور کو ذبح کر رہے ہو، ذبح کرنے کے بجائے آپ نے اس کا گلا گھونٹ دیا، یا زندہ جانور کا کوئی عضو آپ نے کاٹ لیا، تو ایسے گوشت کا کھانا جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ما ابین من الحی فہو میتۃ، زندہ جانور کا کوئی حصہ الگ کر دیا جائے تو وہ مرداری تصور کیا جائے گا۔ اسی طرح لکڑی، غلیل، بندوق سے مارا جائے اور ذبح نہ کیا جائے تو وہ مردار ہوگا۔ ہاں، اگر ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول جائے، ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن ذبح کرتے وقت بھول گیا، دل میں تو ہے کہ مجھے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، تو وہ مردار نہیں ہوگا، اس کا کھانا جائز ہوگا۔ جان بوجھ کر چھوڑ دیا اور اس نے عادت بنا لی ہے تو ایسا جانور مردار تصور ہوگا۔ حدیث شریف کے مطابق دو جانور اس حرمت سے الگ ہے اور ان کا کھانا جائز ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ احلت لنا میتتان، ہمارے لیے دو مردار حلال ہے، السمک والجراد، مچھلی اور ٹڈی، کیونکہ اس کو تو ڈائریکٹ سمندر سے نکال کے لاتے، تو اگر اس کو تو ذبح نہیں کرنا ہے تو دو مردار حلال ہے، مچھلی اور ٹڈی، ان کا شکار کر کے بغیر ذبح کیے کھایا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جائز قرار دیا ہے۔ خون کی ایک قسم ہے جمع ہوا خون، اسے شریعت نے حلال قرار دیا ہے اور فرمایا احلت لنا دمان، ہمارے لیے دو خون حلال ہے، الکبد والطحال، ایک جگر جمع ہوا خون ہے، دوسرا ہے تلی، یہ دونوں اعضاء جمے ہوئے خون ہے مگر حلال ہے۔ اب دل مانے تو کھائے، دل نہ مانے تو نہ کھائے، لیکن ہے حلال۔ ایک ہے دم مسفوح، رگوں سے نکلنے والا خون، جب آپ ذبح کریں گے تو خون تیزی سے نکلتا ہے، تو اس خون کی حرمت کی حکمت یہ ہے کہ اگر وہ خون کو استعمال کرے گا تو وہ استعمال کرنے والے آدمی میں درندگی کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اب شیر کو دیکھو، ریچھ کو دیکھو، اور جو بھی پھاڑ کھانے والے جانور ہے وہ سیدھا خون پیتے، درندگی کی صفت پیدا ہوتی ہے، اسی لیے ان میں درندگی کی صفات پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان بھی ایسا ہی خون استعمال کرے، لوگ نکالتے ہیں اور ڈائریکٹ پیتے ہیں،
تو اس میں بھی ایسی ہی عادتیں پیدا ہو جائیں. یہ حکمت ہے، اس لیے منع کیا گیا. اس میں بھی ایسی ہی عادتیں پیدا ہو جائیں گی. لہذا بہنے والے خون کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر چیز کا خاصہ ہوتا ہے. جو شخص سورج نکلنے تک سوتا رہے گا وہ دن بھر سستی میں رہے گا. 10 بجے 11 بجے سورج تو کب نکلتا ہے؟ صبح. محدثین فرماتے کہ ایسا شخص نیکی کے کاموں میں بے حد سست ہوگا مگر برائی کے کاموں میں بڑا چست ہوگا. یہ زیادہ سونے کا خاصہ ہے. فرمایا کہ اسی طرح مردار کھانے کا خاصہ یہ ہے کہ ایسے شخص کو اچھائی کے کاموں میں خوشی نہیں ہوگی، اچھائی کے کاموں کی طرف جانے کا دل نہیں کرے گا. حلال اور حرام جانوروں کے حکمت شاہ ولی اللہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ بہیمۃ الانعام میں سے جو مویشی اللہ نے انسان کے لیے حلال قرار دیے وہ انسان کے ساتھ اٹیچ رکھتے ہیں، بڑی مناسبت رکھتے ہیں، انسان کے قریب رہتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں. لہذا ان کا گوشت اور دودھ بھی انسان کی طبیعت کے موافق. بکری، گائے، بھینس، اونٹ، ان کا گوشت کھانے اور دودھ پینے سے انسان میں اچھی عادتیں پیدا ہوتی ہیں. اسی طرح جن جانوروں کو حرام قرار دیا ہے، شیر ہے، ریچھ ہے، کتا ہے، بندر ہے، یہ انسان سے مناسبت نہیں رکھتے. لہذا ان کا گوشت کھانے سے ان جیسی خصلتیں پیدا ہو، اسی لیے حرام قرار دیا گیا. بلی اور کتے کا گوشت کھانے سے انسان میں ویسی ہی صفات پیدا ہوگی، لہذا شریعت نے ان سے منع فرمایا ہے. آگے فرمایا، آج میں صرف یہی ایک لوں گا، باقی کا پھر کل لوں گا. فرمایا دیگر حرام جانوروں کی طرح ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی یقینی طور پر حرام ہے. یہاں پر ذکر کیا گیا ہے صرف گوشت کا کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، مگر مراد یہ ہے کہ جب اس کا گوشت حرام ہے تو خنزیر کی ہر چیز کا استعمال حرام ہے. خنزیر کس کو کہتے ہیں؟ سور کو. اس کی ہڈیاں، اس کے بال، اس کی چربی، اس کا تھوک، یہ سورہ انعام میں خنزیر کے متعلق آتا ہے. پورے خنزیر کے متعلق انہ رجس، یہ بالکل ناپاک، اس کا استعمال بالکل حرام ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تو کراس کو توڑیں گے، صلیب کو، اور دوسرا خنزیر کو قتل کریں گے. کیوں؟ ان دونوں کاموں سے عیسائیوں کی تذلیل مقصود ہے. عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ کر یہ ثابت کریں گے کہ ان کے نام نہاد ماننے والوں کا یہ عقیدہ باطل تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا، حالانکہ سولی پر نہیں لٹکے، اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. اسی طرح عیسائی خنزیر کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے. خنزیر کو قتل کرنے کا مقصد بھی عیسائیوں کی اس بات پر تذلیل ہے کہ وہ خنزیر کے گوشت کو بکری کی طرح حلال سمجھ کر کھاتے. اب امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خنزیر کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ خنزیر میں ایسی خصلتیں پائی جاتی ہے جو انسانی فطرت کے خلاف. پہلے تو یہ گندگی کھانے والا جانور ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گندگی کھانے والے جانور کا کھانا مکروہ تحریمی ہے. حتیٰ کہ اگر حلال جانور گائے، بھینس، اونٹ، بکری بھی گندگی کھانے لگ جائے تو اسے باندھ کر رکھو، 10 دن تک اس کو گھاس کھلاؤ، ورنہ اس کا دودھ اور گوشت بھی مکروہ ہوگا. کئی مرتبہ گندگی کھانے کی وجہ سے جانور میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی اور اس کی وجہ سے جانور کا ذوق بگڑ جاتا ہے. چونکہ خنزیر گندگی کھاتا ہے لہذا اس کا اثر اس کے گوشت، اس کے عضو میں سرایت کر جاتا ہے، اس واسطے اس کا کھانا یقینی طور پر حرام ہے. یا ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ خنزیر میں ایک اور گندی خصلت پائی جاتی ہے جو کسی اور جانور میں نہیں پائی جاتی. یہ اس قدر بے غیرت جانور ہے کہ اس کے کئی نر ایک مادہ سے ملتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور جانور نہیں ملتے کہ دوسرے نر کی موجودگی میں مادہ سے جفتی کرے. دوسرا موجود ہوگا تو جب تک اس کو بھگا نہیں دے گا نفسانی خواہش پوری نہیں کرے گا. مگر خنزیر ایک ایسا جانور ہے جس کو دوسرے جانور کی موجودگی میں قطعاً ناگوار نہیں گزرتی، اور یہ بے غیرتی کی انتہا ہے. چنانچہ جو بھی اس جانور کا گوشت کھاتا ہے ان قوموں میں بھی اس طریقے کی خصلت پائی جاتی ہے.
آج کل پون اس طریقے کے آ رہے، آج کل لوگوں کو ایسی چیزیں اچھی لگ رہی ہے کہ جو خنزیر کی خصلت ہے کہ 3 اور ایک مادہ، اور یہی انسانوں میں پایا جا رہا ہے وہ چیزیں کھا کر. اسی لیے ایسے جانوروں کا گوشت منع کیا گیا کہ وہ چیزیں ان کے اندر پیدا ہوتی. آپ انگریز کو دیکھ لو، اور جو بھی خنزیر کا گوشت کھا رہے ان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہے کہ ہم 3 ہو اور سامنے مادہ 1 ہو. دونوں قومیں اس قسم کی بے غیرتی کا شکار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا. اگرچہ خنزیر کی ہر چیز حرام ہے، تاہم اس جگہ پر صرف گوشت کی حرمت دو وجہ بیان کی گئی. یہاں کہا گیا گوشت حرام ہے، اس کی 2 وجہ بیان کی گئی. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ یہاں ذکر کھانے کا ہو رہا ہے کہ اے مومنو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، تو کھانے کی مناسبت سے گوشت کا ذکر کیا گیا. اور اس جانور کی باقی چیزیں، ہڈیاں، چمڑا، چربی، یہ تو حرام ہے ہی، مگر یہ کھانے کے کام نہیں آتی، بلکہ دوسرے طریقوں سے انسان کے استعمال میں آتی ہے. گوشت کے ذکر کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کا گوشت ہر حالت میں حرام ہے، چاہے وہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو. حلال جانور کی حرمت اس وقت ثابت ہوتی ہے بھائی ایک جانور حلال ہے، لیکن کب وہ حرام ہوگا؟ جب وہ شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا، خود مر گیا ہو. مگر خنزیر حرام ہے ہر صورت میں، چاہے اسے شرعی طریقے پر ذبح کرو یا نہ کرو. جس طرح ایک کتا ہے، باقاعدہ ذبح کرنے سے کتے کا گوشت جائز نہیں ہوتا، اسی طرح خنزیر کا گوشت بھی حلال نہیں ہے، چاہے اسے شرعی طریقے سے ہی کیوں ذبح نہ کیا گیا. اس کا گوشت ہر صورت میں حرام ہے، اس لیے اسے نجیس العین کہا گیا ہے. تو خنزیر ایک ایسا جانور ہے جس کی کوئی چیز بھی کسی حالت میں استعمال کے قابل نہیں ہوتی. کیوں؟ انسانی اخلاق پر اس کا گہرا اثر ہوتا ہے. انسان جس قسم کا کھانا اور غذا استعمال کرے گا اس کے اخلاق اس کے مطابق ہوگا، جیسے جانور کا استعمال کرے گا. اور اگر کوئی شخص خنزیر یا کوئی دوسری حرام چیز استعمال کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے اخلاق پر، اس کی طہارت پر، اس کے اخبات پر، اس کی سماحت پر، اس کی عدالت پر پڑے گا، اور وہ شخص اپنے مقام کو قائم نہیں رکھ پائے گا. یہ اللہ کی طرف سے حکمت ہے کہ کن جانوروں کو حلال کیوں کیا گیا، اس میں ہمارا فائدہ ہے. کن جانوروں کو حرام کیوں کہا گیا، تاکہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ورنہ ہم کھائیں گے تو نقصان ہمارا ہی ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کا قانون نافذ کر کے انسانی اخلاقیات کی تعمیر کی کہ کیا چیزیں کھانی ہے اور کیا چیزیں نہیں کھانی ہے. تو یہ یہاں تک میں نے آج بتایا ہے کہ انما حرم علیکم المیتہ، کہ اللہ نے مردار حلال کیا، خون حلال کیا، بہتا ہوا خنزیر کا گوشت حلال کیا ہے. اس کے بعد آگے کا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں کل نہیں پرسوں انشاءاللہ سنیچر کے دن اس کی آگے تفصیل بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت